اس کو میں نے قبول کر لیا۔ پھر روزہ رسول پر حاضری دی، حاضر ہوئے، خواجہ ہند نے سلام پیش کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزار مصطفیٰ سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ تو غریب نواز کو قطب المشائخ کا جو لقب ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا۔ وہاں بھی آپ کے مرشد نے در مصطفیٰ پر خواجہ اجمیر کو پیش کیا اور یہ دعا مانگی، یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ ہے، بس مجھ سے جو خدمت ہوئی وہ میں نے کی ہے، جتنی تربیت ہو سکی میں نے کی ہے، اب آپ کے شہزادی کو قبول فرمائیں۔ روزہ رسول سے آواز آئی، عثمان ہم نے ہمارے معین الدین کو قبول کیا۔ خانہ کعبہ سے بھی آواز آئی، در مصطفیٰ سے بھی آواز آئی۔ پھر رات کو سوئے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے معین الدین تجھے میں نے ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ اس لیے ہم عطائے رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطا کی، یہ رسول اللہ کی عطا۔ پھر آپ حج بیت اللہ روزہ رسول کی حاضری سے فارغ ہو کر کے اپنے مرشد کے ساتھ واپس آئے، پھر بغداد پہنچے، 57 دن تقریباً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہے اور ان سے فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر اصفہان کے راستے سے آپ پہنچے ہندوستان، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک، لاہور پہنچے، داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار اقدس پر 40 دن کا چلہ کیا، وہاں سے فیوز و برکات حاصل کی، اور پھر وہاں سے سفر طے کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پرتھوی راج چوہان کی دارالحکومت اجمیر میں پہنچے۔ پرتھوی راج کی حکومت ہندوستان میں کفر تھا، اور تاریخ میں آیا ہے کہ جب آپ چلے اصفہان سے تو آپ کے ساتھ 40 صوفیہ اور بزرگ تھے، اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اصفہان سے آپ کے ساتھ راستے میں یہ لاہور سے اجمیر پہنچتے پہنچتے 700 بے ایمانوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا۔ اتنے سفر 700 جس پر نظر ڈالتے کلمہ پڑھا، اور یہ تاریخ ہے 90 لاکھ بے ایمانوں کو کلمہ پڑھانا سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کام، اور ہمارے آباء و اجداد بھی مومن ہوئے تو صدقہ خواجہ خواجگان کا، آج ہمیں دین ملا صدقہ خواجہ خواجگان کا ہے۔ ایک رب کے سامنے ہماری جبین نیاز جو جھکتی بھی ہے، یہ صدقہ ہے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ قرآن کی دولت ملی، یہ صدقہ ہے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی کی امت مسلمہ کا شرف ہمیں نصیب ہوا، یہ صدقہ ہے خواجہ اجمیری۔ اب یہاں پر آ کر کے ایک میدان کو منتخب کیا، وہاں ڈیرے ڈالے، جہاں پر
اس راجا کے اونٹ بیٹھتے تھے، واقعے بڑے مشہور ہیں، میں واقعے بیان نہیں کروں گا، میرا دوسرا موضوع بھی ابھی باقی ہے۔ خیر، جو بیان کیا اس کے لب لباب اور مقصد یہی ہے کہ ان اولیاء اللہ نے مجاہدات کی چکی میں اپنے آپ کو اس طرح پیسا کہ تمام نفسانی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بالکل صاف اور منزہ کر، اور روحانی تعلیم سے پہلے ظاہری علوم انہوں نے حاصل کیے، اور علم دین کی طلب میں اپنے وطن کو چھوڑا۔ ایک حدیث ہے کنز الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء سے اور فقہاء کرام سے دور بھاگیں گے، مولویوں سے، علماء سے لوگ دور بھاگیں گے۔ یہ مولوی لوگ ابھی نماز کا کہیں گے، ابھی داڑھی کا کہیں گے، ابھی روزے کا کہیں گے، ابھی اسلامی لباس کا کہیں گے، ابھی کوئی نصیحت کریں گے۔ بس اس ڈر کی وجہ سے لوگ علماء سے دور بھاگیں گے۔ میرے غیبتہ نبی نے فرمایا جب ایسا زمانہ آئے گا تو میری امت 3 بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گی۔ کتنی؟ 3 بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بلا، سب سے پہلی مصیبت یہ کہ ان کے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، اور دوسری مصیبت یہ کہ اللہ ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، اور تیسری مصیبت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ جاہل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ جو خالی عابد ہیں، عالم کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اپنے من سے عبادت کرتے رہتے، تو ان کی عبادتوں میں صحت نہیں ہو، نہ کرنے کا بھی کرتے رہیں گے۔ بھئی جب عالم کی صحبت میں نہیں آئیں گے تو وضو کا طریقہ کیسے سیکھیں گے؟ عالم کی صحبت میں نہیں آئیں گے تو نماز کا طریقہ کیسے سیکھیں گے؟ عالم کی صحبت سے دور بھاگیں گے تو رب کا کلام کیسے سیکھیں گے؟ عالم کی صحبت سے دور بھاگیں گے تو روزے کے مسائل کون بتائے گا؟ عالم سے دور بھاگیں گے تو زکات کے مسائل کون بتائے گا؟ عالم سے بغض اور دشمنی کرو گے تو حج کا طریقہ کون سکھائے گا؟ جب دشمنی کرتے رہیں گے، دور بھاگتے رہیں گے، نمازیں پڑھو گے، پتہ نہیں ہوگا غلط پڑھو گے جو قبول نہیں کی جائے گی، روزے رکھو گے، مسائل کی معلومات نہیں ہوگی، بہت مرتبہ روزے ٹوٹتے رہیں گے، پتہ تک نہیں چلے گا، کیونکہ جہاں سیکھنے کی جگہ تھی ان سے تو دور ہے۔ اس لیے میرے غیب دار نبی نے فرما دیا، اور آج ظالم حکمران پر مسلط، کیوں؟ ابھی ماحول بڑا پیچیدہ ہے، خاص کر کے خواجہ کے ہندوستان پر طاغوتی طاقتوں نے قبضہ کیا، ٹیمپریری کچھ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، خواجہ کے مشن کو سمجھا نہیں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ہم اپنے حساب سے چلتے رہے، اپنے حساب سے چلتے رہے، نہ دشمن کی پہچان کی، نہ دوست کی پہچان کی، اور دشمنوں کو موقع ملا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا
کہ جو بندہ کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے وہ گویا مجھ سے مصافحہ کرتا ہے. یہ حدیث ہے. جو محبت سے کسی عالم دین، سنی عالم دین کا چہرہ دیکھتا ہے گویا اس نے میری زیارت کی. یہ حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کن عالم او متعلم او محبا او جلیسا ولا تکن خامسا. یا تو عالم بن یا کم سے کم علم دین سیکھنے والا بن. عالم نہیں بن سکتا ہے تو سیکھتا رہا، امام سے، حافظ سے، قاری سے، عالم سے ایک آدھا مسئلہ سیکھتا رہا. کبھی وضو کا مسئلہ سیکھ، کبھی نماز کا مسئلہ سیکھ، کبھی طہارت کا مسئلہ سیکھ، کبھی روزے کا مسئلہ سیکھ، سیکھتا رہا. کبھی کاروبار کے مسائل سیکھ. آج کاروبار ہم سب کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا کہیں کہ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو پہلے تجارت کے مسائل شریعت کے دائرے میں سمجھتا ہے اور پھر بزنس یا کاروبار شروع کرتا ہے. کتنے؟ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ جو تجارت ہے بیع و فروخت، اس کے پورے پورے باب ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کے باب ہیں، فقہ کی کتابوں میں مسائل بھرے ہوئے ہیں. کئی سو صفحات، کئی سو پیج صرف یہ بزنس، تجارت، کاروبار کے مسائل کے اوپر ہے. حدیثوں میں، قرآن میں، تفسیروں میں، فقہ کی کتاب میں. اور ہم آج اتنے لاپرواہ اپنے دین سے ہو گئے، نقصان اٹھا رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے. چلے گا اچھا چلے گا، جب ڈاؤن ہوگا تو ایسا ڈاؤن ہوگا کہ ہم آسمان سے زمین پر آ گرتے ہیں، پھر کوئی سنبھالنے والا. اسے تو بہت لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اونچا کاروبار چلتا ہے، اپنے کاروبار میں مست مگن ہوتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں، گھمنڈ کے مارے سر کو یوں تان کر کے چلتے ہیں. لیکن جب اللہ کے غضب کی لکڑی پڑتی ہے تو وہ آسمان سے زمین پر آ گرتے ہیں، عرش سے فرش پر آہٹ رکھتے ہیں، اور پھر جو کل تک امیر تھے غریب ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ زکات کے مسائل سمجھے نہیں، تجارت کے مسائل سمجھے نہیں، حلال کیا تھا، حرام کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت یہ انبیاء کی سنت ہے. تجارت میں اللہ نے برکت رکھی اور فرمایا کہ رزق حلال کمانا یہ ایک جہاد ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں، کڑک ہو جاتے ہیں چھالوں کی وجہ سے، کبھی لوہا، کبھی گن، کبھی کیا پیٹتا رہتا ہے، کبھی فاڑا چلاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہاتھ اللہ کو بڑے پسند ہے. تجارت میں، مزدوری میں، محنت میں بڑی برکت ہے. اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ ہر کام کرو اپنے مذہب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو برکت ہوگی. تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، وسائل بڑے کم تھے، کوئی ذریعہ معاش زیادہ نہیں تھا، بارش وہاں نہیں ہوتی ہے، ملک کے شام وغیرہ سے تجارت کا کنیکشن تھا. وہ بھی شروع کے دور میں کفار قریش، کفار مکہ اور مدینہ کے یہودی، آس پاس کے یہودی، آس پاس کے کفار، اتنا ظلم تھا کہ تجارتوں میں رکاوٹوں پر رکاوٹیں آتی تھی. پھر بھی صحابہ کرام نے وہ دور نکالا، خوشحالی کے ساتھ نکالا. اللہ نے ان کو برکتیں دی، عثمان غنی جیسے امیر بھی بنے. آج ان کے خزانوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے
بڑے ماہر بزنس مین بھی صحابہ کرام میں موجود. وسائل کم تھے لیکن اللہ نے بڑی برکتیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال خرچ کیا، میں نے اندازہ لگایا اس زمانے میں اشرفیوں میں سونے کے سکوں کے حساب سے راہ خدا میں مال خرچ کیا. مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، پھر بیر روما خریدا، اسی بے شمار مثالیں ہیں. پھر جیش اسرا کے موقع پر صحابہ کی اور مجاہدین کی مدد کی. تقریباً 84 کروڑ روپے، کتنے؟ 84 کروڑ روپے بنتے ہیں. سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کیے راہ خدا میں. اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنے بڑے امیر ہیں، کتنے بڑے امیر. ایک تو یہودی آ گیا تھا بیٹی کی شادی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، میرے مصطفیٰ نے بھیج دیا عثمان غنی کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو یہ خزانے کی چابیاں جتنا چاہو اٹھاؤ. واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں. جتنا چاہو اٹھاؤ. یہودی دیکھ رہا ہے کہ اپنے غلام کو ایک چراغ پر ڈانٹ رہے ہیں کہ رات کو تم نے چراغ کیوں نہیں بجھایا، بجھا کر کے کیوں نہیں سو. یہ مجھے خزانے کی چابیاں دے رہے ہیں. واپس گئے اللہ کے رسول کے پاس، واپس آئے. یا رسول اللہ وہاں تو فرمایا جاؤ کہو عثمان سے کہو کہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا. آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تجھے ہی چابیاں دی، یہ خزانے کی چابیاں. یہ اونٹ کھڑے ہیں، جتنا چاہتا ہے جتنی ضرورت ہے اونٹ پر لاد اور لے جا. آخر کیا وہ لے گئے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 40,000 درہم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب قربان کر دیا. جو آتا تھا قربان کر دیتے. غلاموں کو خرید کر، غریب غلاموں کو خرید کر، کالے کلوٹے مومن غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا. قرآن نے ان کی سخاوت کا ذکر کیا. تو میرے عزیزو حقیقت یہ ہے، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مومن اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کاروبار کرتا ہے اللہ اس کو بڑی برکتیں عطا. اور علم دین کی تو ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے. یہ قرآن ہی تو ہے میرے بھائیوں کہ جو ہمیں مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، وہ MBBS کی کتابیں آپ کی قبر پر نہیں پڑھے گا، اور اگر پڑھے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں. انجینئر بناؤ گے، بنائیں گے، بنانا ہے، دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنا ہے، انکار نہیں ہے. لیکن قرآن کو بالکل اپنے گھروں سے آپ مومن ہو کر کے کیسے نکال سکتے؟ کبھی کوئی انسان گزر جاتا ہے، مسجد میں آ کر کے غلط سلط پارا لیتے ہیں اور جن سے تیسے کر کے 15-20 منٹ میں وہ پارا بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم نے کبھی گھر میں قرآن نہیں کھولا، اپنے بچوں کے سامنے قرآن نہیں کھولا. میرے بھائیوں مسجد سے زیادہ اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کی برکتیں اور فضیلتیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ گھر مثل قبرستان کے ہیں، وہ گھر ویران ہیں، اور ان گھروں پر شیطانوں کا ڈیرا رہتا ہے. ان گھروں پر شیطانوں کا ڈیرا رہتا ہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. آپ مل کر کے اپنے نوجوان بچوں کا ساتھ جو تعلیم قرآن کے لیے سرگرداں، اپنے عالموں کا، اپنے اماموں کا ساتھ، جو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے رات دن ایک کر اپنی تنظیم کا ساتھ دیں.
سنی ایجوکیشنل سوسائٹی. اللہ اس تنظیم کے کارکنان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کی خدمتوں کو قبول کرے. میں تو ابھی 2-2.5 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کیا خدمتیں ہیں. نگاہ ہے سب، یہ سب نگاہ ہے ایک مرد قلندر جن کو زمانہ غلام حسین جیلانی کے نام سے جانتا ہے. کیا پیاری نظر رکھتے ہیں، کیا اونچی سوچ رکھتے ہیں، کیا ہمدردی ہے، کیا خیر خواہی ہے. کچھ سے اٹھے یار، آبائی تم کو چھوڑا، تھر کے ریگزار میں آ کر کے بسے، جنگل میں پڑے رہے. ابتدائی زمانہ اونٹ گھوڑوں پر سفر کیا، دھوپ گرمیوں بارشوں سردیوں میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ڈھانی سے دوسری ڈھانی، ایک گھر سے دوسرے گھر سفر کیا. قوم کے اندر بیداری لائے. اٹھو، نبی کا دین تمہارا منتظر ہے. اپنے نونہالوں کو قرآن سے وابستہ کرو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو. قربان ہے ان کی کاوشوں پر، قربان ہے ان کی محنتوں پر، قربان ہے ان کی نگاہیں دور بھی پر کہ انہوں نے محنت کی. آج تھر، مارواڑ، جیسلمیر، فلودی، گجرات میں گجرات سے، کچھ، راجستھان، مہاراشٹر، کہاں کہاں سے لوگ ان کی مرکز میں آ کر کے نبی کا دین سیکھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے. میرے عزیزو، میں اپنی تاریخ بتاؤں، ہماری 7 پیڑھیوں میں علم نہیں تھا. 7 پیڑھیوں میں 1994 میں پیر صاحب کی بلا ہمارے یہاں آئے پہلی. ہمارے دادا جان مرحوم نے عرض کیا کہ باپ جی حج کر لیا ہے، بیٹوں کی شادیاں کر دی، پوتے پوتیاں ہو گئی، سب اپنے اپنا کر کے کھاتے ہیں. نمازیں پڑھتا ہوں، بولے روزے رکھتا ہوں. 6 مہینے کے روزے الحمدللہ میرے دادا رکھتے تھے. کبھی بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تہجد کے پابند تھے. کہا بابو یہ سب کام کرتا ہوں لیکن علم نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا. تب میرے مرشد غلام حسین جیلانی نے فرمایا تھا، حاجی رمضان غم نہ کر، راجستھان تھر سوچا کی سرزمین پر علم کا نہر میں نے جاری کر کے رکھا ہے. جہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں 100 سال کا بوڑھا پڑھ سکتا ہے جس طرح 5 سال کا بچہ. میرے دادا نے اس دارالعلوم میں داخلہ لیا سجا شریف میں. 80 سال کی عمر میں 5 سال دارالعلوم میں پڑھتے رہے. 80 سال 85 سال کی عمر تک. اور میرے ساتھ میں آیا، چھوٹا بچہ تھا میں. آج الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں میں سے 4 بھائی ہم عالم ہیں. میرے چاچا کے 4 لڑکے ہیں، 4 میں سے 3 لڑکے عالم ہیں. آج ہمارے گاؤں میں کم سے کم چھوٹا سا 100 گھر کی بستی ہے، کم سے کم 25 عالم ہیں، 25-20 حافظ ہیں اور 40 سے قریب قاری قرآن ہیں اور بے شمار بچوں نے قرآن پڑھ لیا. یہ سب اس مرد قلندر کی نگاہ کا صدقہ ہے. اور ہمارا حال یہ تھا، چاروں طرف مشرک کفار ہیں، بیچ میں ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے. ہمارے جنازے ویسے ہی دفن ہو جایا کرتے تھے. کوئی مولوی، کبھی ڈیسا جانا پڑتا تھا، کبھی رادھن پور جانا پڑتا تھا، کبھی تھرات آنا پڑتا تھا. ڈیسا ہم سے 40 ہے، رادھن پور ہم سے 60 ہے، تھرات ہم سے 34 کلومیٹر ہے. اس زمانے میں سواریوں کا بھی اتنا انتظام نہیں تھا اور کبھی تو یہاں بھی امام مولوی نہیں ملتا تھا تو مجبوراً جنازے ویسے ہی دفن کرنے پڑتے تھے. آج الحمدللہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سینکڑوں حافظ عالم قاری نظر آتے ہیں. یہ صدقہ ہے غلام حسین جیلانی کا. فائز ملا کہاں سے؟ ہند الولی کے در سے ملا ہے. ان کا مشن تھا. مشن کیا تھا؟ نانا کے دین کو عام کیسے کیا؟ آپ کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، حضرت بختیار کاکی دہلی کا خطب مقرر کیا.
اور وہ تبلیغ کی کہ دہلی کا بادشاہ شمس الدین التمش خواجہ بختیار کاکی کا مرید بن گیا، اور نظام الدین اولیاء یہ خواجہ بختیار کاکی کا مرید ہے، بلکہ مرید کا مرید ہے۔ چراغ دہلوی یہ سارے اولیاء مشائخ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کا چشمہ ہے، ان کی در کا صدقہ ہے۔ اور ان کا مشن کیا تھا؟ دین کو عام کرنا، دین کو عام کرنا، لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھانا، لوگوں کو نبی کی سنتوں سے آگاہی دینا، لوگوں کو نبی کی سنتوں کی محبت سے روشناس کرانا، یہ ان کا مشن تھا۔